بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 محرم الحرام۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2، 3 اور 4 محرم الحرام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ جو آپ دیکھنا چاہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ 5 محرم الحرام کو شبس بن ربی لعین کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا اور اسی دن عمر بن سعد نے ابن زیاد ملعون کے نام تفصیلی خط لکھا۔ ناظرین و سامعین، یہاں ہم شبس بن ربی لعین کے ماضی کی طرف تھوڑی سی نگاہ ڈالیں گے کہ یہ شخص کس طرح گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتا رہا، یعنی یہ جس کے پاس ذاتی مفاد نظر آیا اسی کی طرف ہو لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد شجاع نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو شبس بن ربی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں تو دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ کے ساتھ رہا اور تیسرے خلیفہ کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ پھر مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ عرصہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ کتاب تاریخ طبری میں ہے کہ شبس بن ربی لعین کی کنیت ابو عبد القدوس تھی، کوفہ کا رہنے والا تھا اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے سپہ سالاروں میں سے تھا۔ بعد میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی اور خوارج کے ساتھ مل گیا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں شبس بن ربی بھی شامل تھا۔ روز عاشوراء عمر بن سعد کی طرف سے پیادہ فوج کی سپہ سالاری اس کے حوالے تھی۔ کتاب انصاب الاشراف میں مذکور ہے کہ ابن زیاد نے ایک سپاہی کو شبس بن ربی کے پاس بھیجا تاکہ شبس بن ربی دارالامارہ میں حاضر ہو کر ابن زیاد سے ملاقات کرے۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو شبس بن ربی نے بیماری کا بہانہ بنایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ابن زیاد اسے کربلا جانے سے معاف کرے، کیونکہ یہ شخص امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے چکا تھا۔ مگر ابن زیاد لعین نے قاصد کو دوبارہ اس کی طرف بھیجا اور کہلایا، اگر تم ہماری فرما برداری اور اطاعت کرتے ہو تو ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ شبس بن ربی یہ حکم سن کر رات کے وقت ابن زیاد کے پاس آیا تاکہ اس کے چہرے کو بخوبی نہ پہچانا جا سکے۔ اس کے دربار آتے ہی ابن زیاد نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، تمہیں ہر حال میں کربلا جانا پڑے گا۔ آخرکار اس نے قبول کر لیا۔ ابن زیاد نے اسے 1000 کا لشکر دے کر کربلا کی جانب روانہ کر دیا۔ عمر ابن سعد کا ابن زیاد ملعون کے نام تفصیلی خط الارشاد شیخ مفید میں مذکور ہے کہ 5 محرم الحرام کی صبح کو عمر ابن سعد نے سپاہی سے کاغذ، قلم اور دوات مانگا اور ایک تفصیلی خط ابن زیاد کو اس مضمون کا لکھا، اما بعد از حمد خدا و تعریف مصطفیٰ۔ امیر کو معلوم ہو کہ خداوند عالم نے ہماری مراد پوری کر دی ہے، ہمارے دلی مقصد کو پورا کر دیا ہے، اور وہ آگ جو بھڑک رہی تھی کہ جس سے گھر جل جاتے اور جو آگ حجاز سے عراق تک شعلے برساتی، اسے خدا نے بجھا دیا ہے۔ وہ باتیں جو دونوں جانب سے مختلف تھیں اور ان پر تشویش تھی تو خدا نے ان کو جمع کر دیا ہے، اور خلافت امیر کے بارے میں جو اختلاف تھا خدا نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ فتنہ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تجاوز کرنے والے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، فساد اصلاح میں اور تفرقہ اتحاد میں بدل گیا ہے۔ حسین ابن علی نے زمین کربلا میں میرے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اب کے بعد کسی کی دعوت پر اپنی سکونت سے نہیں آئیں گے، جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں واپس لوٹ جانے کو تیار بیٹھے ہیں، یا دور دراز کے کسی اسلامی شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ عام مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے اور کسی سے اپنی بیعت نہ لیں گے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے اپنی جانب سے بھی کچھ الفاظ امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لکھ ڈالے، جو یہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام خود یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، پھر جو فیصلہ یزید کرے گا وہ منظور ہوگا۔ عمر ابن سعد نے آخر میں لکھا کہ ان تینوں خواہشوں میں دین کی اصلاح اور حکومت کی بھلائی ہے اور خدا کی رضا اسی میں ہے۔
اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ والسلام۔ ناظرین و سامعین، 5 محرم الحرام کے واقعات پر مشتمل آج کی ویڈیو تمام ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم 6 محرم الحرام کو پیش آنے والے واقعات انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر آپ ان تمام واقعات سے منظر بہ منظر مستفید ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔